احسان کا بدلہ۔ ندی کے کنارے بہت سے درخت ایک قطار میں لگے ہوئے تھے۔ ان درختوں پر رنگ برنگے پرندوں کے گھونسلے تھے۔ ان درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں بہت سے کیڑے مکوڑے رہا کرتے تھے۔ ایک دن چونٹی اپنے بچوں کے لیے جو کا دانہ سر پر اٹھائے گھر کی طرف جا رہی تھی کہ اس کا پاؤں پھسلا اور ندی میں جا گری۔ قریب ہی درخت پر ایک فاختہ بیٹھی ہوئی تھی۔ فاختہ نے ندی میں گرتے ہوئے دیکھا تو بہت فکر مند ہوئی اور سوچنے لگی چونٹی کو ڈوبنے سے کس طرح بچایا جائے، کیونکہ چونٹی کو تیرنا نہیں آتا۔ اگر اس کی مدد نہ کی گئی تو وہ ڈوب کر مر جائے گی۔ چونٹی کی مدد کرنے کا کوئی طریقہ فاختہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اچانک فاختہ کو ایک خیال آیا اور اس نے درخت سے پتا توڑ کر ندی میں پھینک دیا۔ درخت کا پتا ندی کے پانی میں تیرنے لگا اور چونٹی کوشش کرکے اس پتے پر سوار ہو گئی۔ پتا پانی کی سطح پر تیرتا ہوا ندی کے کنارے جا لگا اور چونٹی نے پتے سے اتر کر اپنی جان بچانے پر فاختہ کا شکریہ ادا کیا۔ کچھ عرصے بعد فاختہ دوسری بہت سے پرندوں کے ساتھ ایک درخت پر بیٹھی تھی کہ وہاں ایک شکاری آ نکلا۔ شکاری نے درخت پر بہت سے پرندوں کے ساتھ فاختہ کو بیٹھے دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ اس نے سوچا آج تو فاختہ کے شکار کا خوب مزہ آئے گا، اور پھر شکاری فاختہ کا شکار کرنے کے لیے اپنی بندوق کا رخ فاختہ کی طرف کر کے نشانہ باندھنے لگا تو فاختہ کی نظر شکاری پر پڑ گئی۔ شکاری کو دیکھنے کے بعد فاختہ کے ہوش اڑ گئے۔ اتفاق سے چونٹی کا بھی اسی وقت وہاں سے گزر ہوا۔ چونٹی کی نظر شکاری پر پڑی تو چونٹی نے سوچا کہ فاختہ کے احسان کا بدلہ اتارنے کا اچھا موقع ہے۔ ایک روز اس نے میری جان بچائی تھی، آج میں اس کی جان بچاؤں گی۔ اور پھر یہ خیال دل میں آتے ہی چونٹی تیزی سے آگے بڑھی۔ اس سے پہلے شکاری اپنی بندوق سے گولی چلاتا چونٹی نے اس کے پاؤں پر زور سے کاٹ دیا۔ چونٹی کے اچانک کاٹنے سے شکاری کا ہاتھ ہل گیا اور گولی چلنے کے باوجود فاختہ بچ گئی، کیونکہ شکاری کا نشانہ چوک گیا تھا۔ اخلاقی سبق: نیکی کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔